پرویز خٹک وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ مقرر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کرتی ہے، عید کے بعد پھر ان کا پروگرام بن رہا ہے۔ پرویز خٹک اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ پرویز خٹک کے لانے کے مثبت اثرات ہو سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ سیاسی معاملات پر مذاکرات سیاسی لوگوں کے درمیان ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ چکی ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی لوگ حل کریں گے۔ پروڈکشن آرڈر پر عمل کرانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض ہے۔ بلاول بھٹو کو اکثریت مل جاتی ہے تو وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ ہمیں کل بھی موقع ملے گا تو اپنی پارٹی سے ہی وزیر اعظم بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ پیپلز پارٹی سے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی بنا رکھی ہے۔ ایک نیشنل کمیشن بنایا جائے جو وسائل کی تقسیم پر کام کرے۔ سیاسی جماعتوں کا اتحاد بننا اچھی بات ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر ایک دوسرے کو سیاسی طور پر ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ ٹی ٹی پی کو افغانستان میں بیٹھ کر دہشت گردی کرنے کی سہولت حاصل ہے۔ ہمارا دشمن ملک اور افغانستان دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں۔ انڈین ایجنسیاں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ جے یو آئی کو اپوزیشن اتحاد میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی۔ اسد قیصر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے ہدایات لینی ہیں۔ قومی ایجنڈا بنا رہے ہیں، جلد اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں بھی چوری کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ملک میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے 1.5 سال چیف الیکشن کمشنر نہیں لگایا۔ بیرسٹر رقیل ملک کہتے ہیں کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی تعینات کیے ہوئے ہیں۔ مشاورت کا عمل وزیر اعظم نے شروع کرنا ہوتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے جلد بازی کی اور اسپیکر کو خط لکھ دیا۔ اب مشاورت کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اب تو پارلیمانی کمیٹی ہی بنے گی۔ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے 3 نام سامنے آ جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ بانی پی ٹی آئی کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں جو لوگ میرے پیچھے لگے ہیں سلمان اکرم راجہ ان کے ترجمان ہیں۔ ان دونوں کے خلاف عدالت جا رہا ہوں۔ میں نے پارٹی میں ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی۔ پی ٹی آئی کو میری ضرورت تھی اور ہے۔ ہم نو ٹرن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس سے نقصان ہوگا۔ شہباز گل پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسہ بٹورتا ہے۔ اس نے بانی کے 2 فون چوری کیے۔ پی ٹی آئی کے 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے رابطے شروع ہوئے۔ تعلقات بنتے اور بگڑتے گئے۔ تربت میں نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ جے یو ایم کے رہنما اور معروف عالم دین مفتی شاہ میر جاں بحق ہو گئے۔ حافظ وقاص زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق مفتی شاہ میر پر تیسرا قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اس بار وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ مقتول جمعیت علماء اسلام کے متحرک رہنما تھے۔ زخمی حافظ وقاص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دونوں رہنما نماز تراویح کے بعد جامع مسجد ملک آباد سے نکل رہے تھے جب ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ شرح سود اور مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کی کاروباری برادری کے وفد سے ملاقات۔ کہا چاول کی برآمدات 4 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں۔ حکومت میں جہاں جس کی بھی غلطی ہوگی اسے جواب دہ بنایا جائے گا۔ آئندہ جمعرات کو ہونے والے پہلے اجلاس میں زرعی شعبے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملک کے میکرو اکنامک حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ زرعی صنعت اور ترقی اور تجارت کا فروغ ہمارا ہدف ہے۔ مخلص اور دیانتدار کاروباری برادری ہمارا اثاثہ ہے۔ سرمایہ کاروں نے مشکل وقت میں اپنا سرمایہ لگایا جس سے لوگوں کو روزگار ملا۔ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ معیشت کو مستحکم کرنے میں کاروباری برادری کا کردار قابل تحسین ہے۔ چین نے 2005 میں چاول کی گریڈنگ سے متعلق لیبارٹری کے لیے گرانٹ دی۔ بدقسمتی سے ہم نے گرانٹ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے امریکی ناظم الامور برطانوی ہائی کمشنر اور فرانسیسی سفیر کی ملاقات۔ امریکی ناظم الامور سے ملاقات میں اقتصادی، تجارتی اور سفارتی تعلقات کے فروغ اور علاقائی امن و استحکام کی بات چیت۔ پاکستان میں سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی زرداری ہاؤس میں ملاقات۔ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات میں اضافے پر اتفاق۔ فرانس کے سفیر نیکولس گالے نے بھی چیئرمین پیپلز پارٹی سے ملاقات کر کے 2 طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ آئی ایم ایف نے بجلی بلوں پر جی ایس ٹی ختم کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔
मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तोसी की इजाजत से इनकार। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान। गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेज और तंबाकू को सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़। चेयरमैन FBR की क़यादत में टैक्स हुकाम की इदारे की तंजीम 9 पर ब्रीफिंग। IMF मिशन टैक्सेस इस्लाहात पर अपनी राय पॉलिसी मुज़ाकरात देगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पीर से पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। सेक्रेटरी खजाना खैबर पख्तूनख्वा की IMF वफद से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मुआशी कारकर्दगी पर IMF को ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना में उखाड़ पुछाड़, 2 वज़रा की वजारतें तब्दील, 7 वज़रा से इजाफी कलमदान वापस ले लिए गए। 12 नए वज़रा और 9 वज़राए मुमलिकत, मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी को कलमदान सौंप दिए गए। वजारत दाखिला को 3 वजारतें देखेंगी। परवेज़ खटक मुशीर दाखिला मुकर्रर, तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होंगे। मुसद्दिक मलिक से वजारत पेट्रोलियम ले ली गई। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुकर्रर। अब्दुल अलीम खान से वजारत निजकारी ले ली गई। सालिक हुसैन से वजारत मजहबी उमूर। आज़म नज़ीर तारड़ से पार्लिमानी उमूर, जबकि अताउल्लाह तारड़ से कौमी विरसा और सकाफत का चार्ज वापस ले लिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैसर शेख मैरी टाइम अफेयर्स के उमूर नहीं देखेंगे। सैयद तौकीर शाह वज़ीर आज़म ऑफिस के तमाम उमूर के मुशीर मुकर्रर। हनीफ अब्बासी रेलवे के वफाकी वज़ीर होंगे। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर। अली परवेज़ मलिक पेट्रोलियम के वज़ीर होंगे। खालिद हुसैन मगसी को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान मिल गया। मोहम्मद मुनीर वट्टू आबू वसाइल और औरंगजेब खिची कौमी विरसा सकाफत के वज़ीर होंगे। मोहम्मद जुनेद अनवर को बहरी उमूर और रजा हयात हराज को दिफाई पैदावार। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, कहा तरक्की की कोशिशों में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। सदर पाकिस्तान का हालिया दौरा चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार का मज़हर है। वज़ीर आज़म ने तमाम बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुसलसल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दोनों ममालिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म हैं। टेडाप करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में बरी। कौमी खजाने को 6 अरब से जायद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मुझ पर केस मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने ही बनाया था, इनसे कोई गिला नहीं, हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। केस का वादा मुआफ़ गवाह आज मुल्जिम और मुल्क से फरार है। जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। एक मुअज़्ज़िज़ रुकन ने सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। मुअज़्ज़िज़ रुकन का आइनी हक है कि वो सेशन में आए। कल जिस मुअज़्ज़िज़ रुकन सेनेट को गिरफ्तार किया गया उसे भी सेनेट में लाया जाए। पंजाब हुकूमत गिरफ्तार सेनेटर्स को पेश करे, वरना कल इजलास की सदारत नहीं करूंगा। नहरों का मामला मेरिट पर हल होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के इल्जामात, PTI रहनुमाओं की JIT में पेशी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर 1.5 घंटे सवालात के जवाब देते रहे। रऊफ हसन, शाह फरमान, खुद आलिया हमजा और कमल शोजब के वकला पेश हुए। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT ने PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को 11 मार्च को दोबारा तलब किया है। जिन रहनुमाओं को तलब किया गया है उनमें सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन सैयदी को खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर इस आग को पूरे मुल्क तक फैलने से रोके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि दहशतगर्दी एक कौमी मसला है, हल के लिए कौमी यकजहती ज़रूरी है। वजारत खारजा और दाखिला ख्वाब गफलत से बेदार होकर अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दहशतगर्दी को रोकने के लिए अमली इकदाम करें। वफाक न खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है, न हमें बात करने दे रहा है। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तयशुदा निकात वफाक ने सर्द खाने में डाल दिए। वफाक दूर बैठकर तमाशा देखने की बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट्स से ट्रांसफर स्टाफ पर मुबैना रिश्वत सताने की शिकायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस बाबर सतार के प्राइवेट सेक्रेटरी के खत का नोटिस ले लिया। 3 रोज में मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सामने रखा था। इंक्वायरी कमेटी में रजिस्ट्रार जार मोहम्मद वेलाना और एडिशनल रजिस्ट्रार राय मोहम्मद खान शामिल हैं। जमात इस्लामी का ईद के बाद महंगी बिजली और IPPs मुआहिदों के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में अपोजिशन इत्तेहाद में संजीदगी का फुकदान है। दुनिया बदल गई, शरीफ फैमिली के बाद शाहाना तर्ज अमल में तब्दीली नहीं आई। हुकूमत ने अमरीकी आशीर्वाद के हुसूल के लिए नई सहूलतकारी का आगाज किया। ट्रंप की शुक्रिया अदा करने पर शहबाज शरीफ
بغلیں بجا رہے ہیں۔ شریف اللہ کی امریکہ کو حوالگی کس معاہدے کے تحت ہوئی؟ امریکہ سے قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ نہیں تو ایک دہشت گرد پکڑ کر کیسے حوالے کر دیا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے پر دوہرا معیار کیوں ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ حکومت نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست فوری نپٹانے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ دوران سماعت امریکہ کے حوالے کیے گئے داعش کمانڈر شریف اللہ کی حوالگی کا تذکرہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے بغیر کسی معاہدے کے بندہ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکہ حوالگی سے متعلق آپ کو ان کیمرہ آگاہ کرنے کا موقع بھی دیا گیا۔ اب حکومت عافیہ صدیقی کی درخواست کو نپٹانے کا کہہ رہی ہے۔ آپ سادہ الفاظ میں اس کیس سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ایسا رویہ اپنانے سے پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ حکومت پاکستان نے کیا کیا اور آپ نے کیا تیر مارے۔ اٹارنی جنرل آفس کو کہا تھا کہ حکومت کو تجاویز دیں اور عدالت کو بھی آگاہ کریں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس ختم کریں۔ سماعت آئندہ جمعہ تک ملتوی۔ بانی سے ملاقات نہ کروانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر۔ عمر ایوب نے درخواست میں سیکرٹری داخلہ، ہوم سیکرٹری پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا۔ موقف اختیار کیا کہ اپوزیشن لیڈر ہوں اور ملک کی بڑی سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتا ہوں۔ بانی سے قانونی اور پارٹی معاملات میں مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدالتی احکامات پر شیڈول بنانے کے باوجود ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے اور بانی سے ملاقات کے احکامات جاری کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ مریم نواز کا کینال کی بھل صفائی کرانے کا حکم۔ مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر سیوریج سسٹم بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ دیہات میں بھی گلیاں شہروں کی طرح بہترین بنائی جائیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار کا جائزہ۔ کہا، پنجاب کی طرح لاہور کے ہر علاقے کو مساوی ترقی ہوگی، معیار ایک جیسا یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جام شورو پھاٹک روڈ کو کوٹری بیراج تک بنانے اور کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ محکمہ آبپاشی اور ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کا مشترکہ اجلاس۔ مراد علی شاہ کی مالی سال ختم ہونے سے پہلے کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ اس سال کوئی نئی اسکیم نہیں رکھی، کام کا معیار ہر صورت بہترین ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم نے اگر وزارت لی ہے تو ان کا حق ہے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے بہت قربانیاں دی ہیں، وزارتیں ملنی چاہیے۔ کراچی میں 240 مقامات پر رمضان بازار لگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ ذخیرہ اندوزوں پر سختی کی جائے، جو دکاندار زیادہ قیمت وصول کرے گا سامان ضبط کیا جائے گا۔ مشترکہ مفادات کونسل اجلاس بلانے کے لیے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے درخواست کی۔ کہا، ارسا میٹنگ بلائی جائے تاکہ کینالز پر سندھ کے تحفظات پر بات ہو۔ تربیلا اور منگلہ ڈیم ڈیڈ لیول کے قریب پہنچ گئے۔ ارسا نے خبردار کر دیا، پانی کی تقسیم کا نیا ضابطہ جاری۔ ارسا کے مطابق ربی سیزن کے باقی عرصہ کے لیے پانی کی 30 سے 35% قلت کا تخمینہ ہے۔ پنجاب اور سندھ کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈیموں میں جتنا پانی آئے گا اتنا ہی آگے ریلیز کیا جائے گا۔ لاہور کے میو ہسپتال میں مریم نواز کے دورے کے بعد مزید برطرفیاں۔ چیف فارماسسٹ جاوید اقبال کے ساتھ 3 ڈرگ کنٹرولرز کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈیپیوٹی ڈرگ کنٹرولر اور انچارج میو ہسپتال ایمرجنسی فارمیسی سعدیہ شکیل سمیت ڈپٹی ڈرگ کنٹرول عافیہ عظمت اور منیزہ تنویر کو ہٹا دیا۔ عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے خواتین ڈاکٹرز کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت بلوچستان صحت کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ عوام کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس، حکومت نے کینیا کے ساتھ باہمی قانونی امداد کے معاہدے کی توثیق کے لیے وقت مانگ لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1 ماہ میں صدر سے معاہدے کی توثیق کروا لی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے پیش رفت میں سست روی پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس حسن اظہر نے استفسار کیا، 10 دسمبر کو معاہدہ ہوا، آج تک توثیق کیوں نہیں ہو سکی؟ جسٹس جمال نے کہا کہ کیا آپ سے روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ مانگیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا 3 ماہ بعد بھی وقت مانگا جا رہا ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ نے کہا 27 فروری کو کابینہ منظوری کے بعد وزارت خارجہ کو نوٹ بھجوا دیا۔ جسٹس امین الدین نے کہا عدالت کو بے چینی صرف کیس میں تاخیر کی ہے، عدالت کا روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔
عدالتی احکامات کے باوجود فیصل جاوید کو جہاز سے اتارنے پر توہین عدالت کی درخواست پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ نمائندہ FIA نے کہا کہ اسلام آباد میں درج مقدمات پر 5 مارچ کو دوبارہ نام PLC میں شامل کیا۔ جسٹس وقار احمد نے ریمارکس دیے، یہ تو پھر ایسا چلتا رہے گا، نام نکالیں گے اور پھر کسی اور کیس میں دوبارہ شامل کر لیں گے۔ وکیل نے کہا نئی درخواست دائر کریں گے تو دوبارہ کسی اور کیس میں نام شامل کر دیا جائے گا۔ عدالت نے حکومتی جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ حکام کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جائے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ کو دن 3 بجے طلب۔ صدر زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ صدر کے خطاب کے ساتھ ہی دوسرے پارلیمانی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مارچ کو دن 11 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق مشترکہ اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی وجوہات پر مہمانوں کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ میڈیا نمائندوں کے لیے خصوصی دعوت نامے جاری کیے جائیں گے۔ 1.5 سال التوا کے بعد افسران کی ترقی کے لیے سینٹرل سلیکشن بورڈ کا 4 روزہ اجلاس 11 مارچ کو طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں سرکاری افسران کے گریڈ 20 اور 21 میں ترقیوں کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کریں گے۔ گریڈ 20 اور 21 میں تقریباً 1000 اسامیاں خالی ہیں۔ وزیر اعظم نے سول سرونٹ پروموشن رولز میں تبدیلی کر دی۔ گریڈ 22 میں پروموشن کے لیے کسی افسر کا کیس صرف 2 مرتبہ زیر غور آئے گا۔ 2 مرتبہ کیس زیر غور آنے پر پروموشن نہ مل سکی تو دوبارہ کیس زیر غور نہیں آئے گا۔ کسی بھی سروس گروپ کا افسر اپنے پچھلے گریڈ میں ہی ریٹائر تصور کیا جائے گا۔ سر تمیز کی کیا بات ہے؟ میں اس میں آپ مجھے تو نہیں بتائیں گے کہ تمیز کیا ہے؟ میرا تو کوشچن کرنا میرا حق ہے۔ سر میرا کوشچن کرنا حق ہے۔ آپ اگر یہ مجھے کہیں گے کہ تمیز سیکھو تو از اٹ دا رائٹ وے ٹو ٹاک؟ سر میں آپ سے جواب لے رہا ہوں، اگر آپ سے جواب میں پوری طرح نہیں دیکھیں میرا کراس کوشچن، میں آپ سے ڈسکشن کر رہا ہوں نا۔ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ تمیز سے بات کرو تو از اٹ دا رائٹ وے ٹو ٹاک آن ٹیلی ویژن؟ سر آپ اگر مجھے اس طرح سے کہیں گے تو از اٹ دا رائٹ وے؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ سوال اٹھایا تو برا مان گئے۔ ABN نیوز کے اینکر قمر زیدی نے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں مہمان فیاض الحسن چوہان سے چبھتے ہوئے سوالات کیے تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور اینکر سے بدتمیزی پر اتر آئے اور بدتمیزی والی اپنی روش برقرار رکھی اور پروگرام چھوڑ کر چلے گئے۔